بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم آج کل جو ہے ایک مہم پر لگے ہوئے ہیں کہ اور ایک ترغیب پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اپنے جو ہے نا مردہ اثاثے تو آپ اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں یا خود بخود ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو میں ترغیب دے رہا ہوں اور خود بھی اس پر عمل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے زندہ اثاثے بھی جو ہے نا اپنے خاندان کو، اپنی اگلی نسل کو، جو اپنی اولاد کو منتقل کر کے جائیں۔ تو یہ جو مردہ اثاثے ہیں، یہ پھر میں وضاحت کرتے رہوں، پھر آپ پوچھتے رہیں گے بھی یہ مردہ اثاثے کسے کہتے ہیں۔ مردہ اثاثے یہ ہیں کہ بھئی یہ زمینیں، جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، بینک بیلنس، یہ مردہ اثاثے ہیں۔ وہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ ان کے بھی بڑے فائدے ہیں اور اس دنیا میں بڑے کام آتے ہیں، لیکن یہ جو زندہ اثاثے ہیں وہ ان سے زیادہ فائدہ مند جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور میرا جو ترغیب وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مردہ اثاثے نہ جوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مردہ اثاثے تو اگر آپ نہیں منتقل کر کے نہیں بھی جائیں گے تو وہ خود بخود منتقل ہو جائیں گے، بلکہ جو ہی آپ کی روح نکلے گی وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ کاغذات میں چاہے جب منتقل ہوں گے وہ اس وقت ملکیت جو ہے نا تبدیل ہو جاتی ہے، فوراً جو ہے نا وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ زندہ اثاثے تو آپ اپنی زندگی میں منتقل کر کے جائیں گے تو وہ ہوں گے۔ تو آج ہم راجپوت لا چیمبر پر آئے ہوئے ڈسٹرکٹ کورٹ بہاولپور میں، اور میرا ایک بہت ہی ایک حسین دوست سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے جو ہے نا بڑا قیمتی اثاثہ ثابت ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے جو ہے نا وہ بنائے گا، اور ہم باقی زندگی جو ہے نا انشاءاللہ اکٹھے گزارنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے۔ تو ہم نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی صحت مند زندگی دے، اور آپ نے بھی ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ عامر راجپوت صاحب جو ہمارے ساتھ جو ہے نا بیٹھے ہیں، جن کے چیمبر میں ہم بیٹھے ہیں، ان کے لیے، میرے لیے لمبی صحت مند زندگی کی دعا کریں، اور آپ دعا کریں کہ ہماری محبت کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مزید بڑھائے، اور آپ سے بھی ہماری محبت کو جو ہے نا وہ بڑھائے۔ تو عامر راجپوت صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جناب، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ عامر راجپوت صاحب سے زبانی بڑی گفتگو ہوئی ہے، حال احوال جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنی بات ہے کہ آپ 50-60 سال مختلف کاموں کے سلسلے میں انٹریکشن، ہمسائے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، یا ایک ہی کچہری میں آپ کے چیمبر ہوتے ہیں، یا دفتر فیلو ہوتے ہیں، محکمہ فیلو ہوتے ہیں، آپ رہتے ہیں، لیکن وہ اسی بندے کی ذات تک جو ہے نا آپ کی تعلق ہوتی ہے۔ ایک بابا جو وہ میری عمر میں وہاں مسجد میں نماز پڑھنے آتے، اس کو جانتے ہیں، اس کے بیٹے کو نہیں جانتے، اس کے خاندان کو نہیں جانتے۔ تو وہ بابا جی جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ان کے خاندان کو جا کے بتاتے ہیں جی وہ ہمارے مسجد کا نمازی تھا، تو ہم تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بھی کوئی مسئلے ہوں ہمارے لیے، کوئی مدد ہو تو وہ بتائیں۔ تو یہ آپ کو کوشش کریں جو ہے نا میری اس ترغیب سے فائدہ لیں، اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھا کریں، وہ کیا کریں۔ یہ جو آپ نے وہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو دور رکھیں جی، قریب کریں گے تو وہ پھر بھئی یہ قریب کریں گے تو اللہ نے آپ سے کوئی اللہ نے آپ کو فائدہ مند بنانا ہے، آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھنی ہے، تو وہ اس کو آپ سے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو فائدہ دلوانا اللہ کا جو ہے نا جورسڈکشن ہے، آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو؟ جی۔ تو یہ امام عامر راجپوت صاحب سے بھی جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا گفتگو لیتے ہیں۔ سر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے؟ آج کل ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے کہ ہم لوگ اپنے تعلقات کو اپنے حد تک ہی محدود رکھتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کہیں خوشی غمی میں جا رہے ہیں تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے کے جائیں، اور اپنے تعلقات اپنی نئی نسلوں کو منتقل کریں، تاکہ وہ جو تعلقات ہمارے انفرادی ہیں وہ ہمارے خاندانوں تک پہنچے، اس سے ہمیں تو فائدہ ہوگا، علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مساجد کے اندر پہلے تو ایسا ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ نماز فوراً بعد مسجد کو تالے لگ جاتے ہیں، جو کہ نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ اچھا راجپوت صاحب، آپ کی رہائش بتا رہے تھے مسجد کے ساتھ، اور اب ہماری رہائش ہے ماڈرن سی میں، وی بلاک میں خضرا مسجد، بڑی بہاولپور کی بڑی مشہور مسجد ہے، بڑی قدیم مسجد ہے، بڑی قدیم جو ہے نا مسجد ہے، اور اس کے آس پاس ہی بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ رہتے ہیں۔ ہاں جی، میرے بہت سارے کلاس فیلو وہاں رہتے ہیں۔ جی۔
تو یہ محترم ناظرین عامر راجپوت صاحب کا دفتر، اگر آپ جو ہے نا فرید گیٹ والے گیٹ سے کچہری میں انٹری لیں گے تو یہ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر کے بالکل سامنے ہے. اور سر اپنا ذرا موبائل نمبر بھی بتا دیں. جی، آپ فرید گیٹ والی سائٹ سے یا جی پی والی سائٹ سے، یا آپ سمجھیں کہ ای مرکز کی خدمت کی سائٹ سے داخل ہوتے ہیں تو ہمارا الٹے ہاتھ پہ 7واں چمبر ہے. آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں. موبائل نمبر بھی بتاؤ. اور موبائل نمبر ہے 0301 0301 77 77 07 07 047. 047. یہ عامر راجپوت صاحب کا نمبر ہے. اور میں پہلے یہ بھی مطلب کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ وکیل جو ہے نا، یہ اس کے چیمبر کے آگے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا، کوئی آپ کی تلاشی نہیں لی جاتی پہلے تو وہ، بلکہ آپ آتے ہیں تو وکیل کا پہلے کام ہے آپ سے کہے کہ جی چائے منگواؤں آپ کے لیے، منشی کو کہے گا ان کو پانی ملائیں، پھر آپ کا مسئلہ سنے گا. اور آپ جو ہے نا آپ کو اپنے وہ جو فیس بھی جو ہے نا وہ، اگر وہ کبھی میں نے کبھی اپنی پوری پریکٹس میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی وکیل نے فیس کم یا زیادہ کی خاطر جو ہے نا وہ فیس ایسا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میرے پاس وکالت نامے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو وکیل کہتے ہیں چلو یار، اور واقعی ایسا ہو، وکیل کو چکر نہ دے رہے ہوں آپ کہ تھوڑی وہ بعدوں میں وکیل کو پتہ چلے کہ مجھے تو وکالت نامے کے پیسے نہیں دیتا اور جج کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا ہے تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا صحیح کہہ رہے ہے. ہیں. تو وہ اگر وکیل کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وکیل جو ہے نا اپنے وہ لفافوں میں سے کوئی پرانا وکالت نامہ لگا کے اور منشی کو کہے گا آج تو خیر وہ وکالت نامے میں بھی 200 روپے کا ٹکٹ لگنے لگ گیا. ایسے ہی مہنگا ہو گیا. تو وکیل ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر سبزی کے جو پیسے لایا ہے وہ اس سے آپ کا وکالت نامے پر ٹکٹ بھی لگا دے گا، لیکن آپ کو جو ہے نا وہ ایسے خالی ہاتھ نہیں واپس کرے گا. یہ آج بھی یہ پیشہ ہے جو ایسے کرتا ہے. ورنہ آپ کسی میڈیکل کالونی میں جائیں کہ کوئی ڈاکٹر کا بندہ جو ہے نا بغیر فیس کے آپ کو ڈاکٹر تک پہنچنے اندر نہیں جانے دیتے. آپ یہ جو کہتے ہیں تو یہ مسیحا وہ نہیں ہے، مسیحا ہم ہیں. ہاں جی، ہر قسم کی دادرسی دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جج سے بھی لڑتے ہیں، پولیس سے بھی لڑتے ہیں، مخالفوں سے بھی لڑتے ہیں. اپنی مخالفتیں دیتے ہیں. اللہ کی صفت جو ہے یہ لوگوں کا انصاف کو دلوانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ توفیق جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے. تو آپ عامر راجپوت ماشاءاللہ بڑے فراخ دل اور ہمدرد انسان ہیں. تو آپ ان سے جو ہے نا انکم ٹیکس کے علاوہ جتنے بھی ہو گئے ہیں، فوجداری ہے، دیوانی ہے، فیملی میں آئے وہ آپ گھر بھی ان کا جو ہے نا بتا دیا، ٹیلی فون بھی بتا دیا ہے. تو آپ جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ محبت پیار پائیں گے. تو شکریہ. 24 گھنٹے جب مرضی رابطہ رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب، بہت مہربانی.